بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نہم اور دہم کے نصاب میں شامل اردو کی درسی کتاب کی چوتھی نظم جو ہے اس کا آج سبق پڑھا جا رہا ہے۔ حمد نعت اور برسات کا تماشا کے بعد چوتھی نظم جو ہے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ کی ہے، جو کہ شاعر وطن کے قومی شاعر بھی ہیں، اور ان کی نظم کا نام ہے دنیا اسلام۔ واضح رہے کہ سب سے پہلے مصنف علیہ رحمہ کا تعارف کیا جائے گا، جس میں ان کی خدمات کو اور ان کے نجی ذاتی زندگی کے متعلق کچھ گفتگو کی جائے گی۔ ان کا نام جو ہے شیخ محمد اقبال تھا۔ 9 نومبر سن 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ ان کا خاندان جو ہے وہ 17ویں صدی میں کشمیر سے ہجرت کر کے کشمیر سے آ کر یہاں سیالکوٹ میں آباد ہو گیا تھا۔ تو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے پہلے ابتدائی تعلیم جو ہے عربی اور فارسی وغیرہ اور دینی تعلیم جو ہے ابتدائی طور پر مولوی سید میر حسن صاحب سے حاصل کی، جو ان کے استاد تھے۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے وہیں سیالکوٹ ہی میں ایف اے پاس کیا، انٹر کیا، اور اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ کالج میں بی اے کیا اور وہیں سے ہی ایم اے کیا ہے۔ اس کے بعد وہ سلسلہ درس و تدریس سے پڑھنے پڑھانے سے وہیں پر ہی پروفیسر لگ گئے۔ بعد میں جو ہے ان کی ملاقات ہوئی سر آرنلڈ سے، تو ان سے متاثر ہو کر انہوں نے پھر یہ انگلستان چلے گئے۔ انگلستان میں جا کر پہلے بیرسٹری کی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد جو ہے میونخ یونیورسٹی سے انہوں نے ڈاکٹریٹ کا بھی امتحان پاس کیا، اور جرمنی کے ہائیڈلبرگ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کیں۔ واپسی پر لاہور میں سکونت اختیار کی، یعنی واپس آئے تو لاہور میں ہی رہنا شروع کیا، اور کچھ عرصے تک وہ سلسلہ درس و تدریس سے پھر پڑھنے پڑھانا شروع کر دیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد جو ہے انہوں نے بیرسٹری کا پیشہ اپنایا، اور ان کی مشہور کتب کے نام درج ہیں۔ باقی تو ان کی خدمات، یہ تو قومی شاعر ہیں، ان کی خدمات ہر ایک پر واضح ہیں کہ یہ پھر انہوں نے کانفرنس میں شریک ہوئے شملہ میں، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ اس کے بعد لندن کے گول میز کانفرنس میں مسلمانوں کی طرف سے شامل ہوئے، تو اور اس کے بعد جو ہے ان کا 21 اپریل سن 1938 میں انتقال ہو گیا۔ ان کی مشہور کتابیں جو ہیں بانگ درہ ہے، ضرب کلیم، بال جبریل اور ارمغان حجاز، ان کے اردو کلام پر مشتمل ہیں۔ مغربی علوم سے کما حقہ آگہی کے ساتھ مشرقی علوم، قرآن، سیرت اور تاریخ اسلام کے گہرے مطالعے نے ان کے میدان فکر کو اتنی وسعت بخشی تھی کہ جس کا احاطہ ممکن نہیں۔ یعنی ان کے پاس قرآن کا علم بھی تھا، سیرت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نبوی اور تاریخ اسلام، اس کا بھی ساری اسٹڈی انہوں نے کی ہوئی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب یہ مغرب کی طرف گئے، یعنی بیرون ممالک گئے، وہاں پر بھی انہوں نے جو ہے وہاں کے علوم سے بھی بہترین طور پر اچھی طرح سے اس کو سمجھ کے پڑھا، تو ان کے جو ذہن تھا، ان کی جو فکر تھی، اتنی زیادہ وسعت پا گئی، اتنا زیادہ وسعت پا گئی کہ اس کا احاطہ ممکن نہیں، اس کو سوچ نہیں سکتے جس قدر انہوں نے محنت کی۔ اقبال نہ صرف ایک اچھے قانون دان، سیاست دان، صوفی، تحریک پاکستان کی اہم شخصیت، بلکہ پاکستان کے قومی شاعر بھی ہیں۔ پہلے وطن دوستی اور بعد میں ملت دوستی، اور یہیں سے انسان دوستی، ان کی شاعری کے اہم موضوعات ہیں۔ یعنی ان کی شاعری کے 3 ہی ٹاپک ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے ملک کو، اپنی زمین کو، اپنے وطن کو جو ہے سب سے زیادہ محبت کی جائے۔ اس کے بعد دینی طور پر محبت کی جائے اسلام کے ذریعے، اور اس کے بعد جو ہے تیسرا نمبر آتا ہے کہ انسانیت سے محبت کی جائے۔ ان کی شاعری کے اہم موضوعات ہیں۔ اقبال نے مسلمان کو مسلمان بننے اور خود کو پہچان کر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقین اور عمل کے راستے پر چلنے کا سبق دیا، نیز مسلمانوں کے سیاسی شعور کو صحیح سمت عطا کی۔
یعنی مسلمانوں کا جو سیاسی طور پر سیاست میں جو ان کا ذہن تھا، ان کی جو رائے تھی، ان کو ایک بہترین رخ عطا کیا، انہوں نے ایک بہترین اس کو موڑ دیا۔ اب آتے ہیں نظم کی جانب، تو نظم میں اشعار ہیں اور اشعار کے علاوہ جو ہے ان کا مختصر مفہوم بیان ہوگا۔ نظم کا نام ہے دنیائے اسلام۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ سمجھیں کہ اس نظم میں علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے مسلمانوں کو ایک طرح سے ایک شکوہ بیان کیا ہے کہ ہر شخص جو ہے مسلمانوں کی فتوحات کو یاد کیے بیٹھا ہے، جبکہ ان کی زبوں حالی اور ان کے زوال جو ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ اور اس کے علاوہ مغرب نے، غیر مسلموں نے کس طرح محنت کر کے مسلمانوں کو قوموں میں اور قبیلوں میں بانٹ دیا ہے، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کا خون ایسے بہا جا رہا ہے پانی کی طرح، کسی کو اس کا احساس تک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنے اور اس پہ قائم رہنے، آپس میں اس پہ جو ہے زور دیا ہے ان اشعار میں۔ اور جڑ کے نہ رہنے سے، آپس میں متفق نہ رہنے کے کیا کیا نقصانات ہیں اس کی بھی وضاحت فرمائی ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ پہلا شعر ہے کہ کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پنہاں نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز۔ فرماتے ہیں کہ تم مجھے ترکی اور عرب کی فتوحات کی داستانیں کیوں سناتے ہو؟ مجھ سے کچھ پنہاں نہیں، مجھ سے کچھ بھی جو ہے یہ میں نے دیکھا ہے مسلمانوں نے کس طرح ایران پر، کس طرح افریقہ پر اور دور دراز علاقوں پر کس طرح غیر مسلم کیسر و کسریٰ کو کس طرح ناکو چنے چبوائے اور کس طرح ان کو دھول چٹوائی۔ یہ مجھے سب چیزیں یہ میں دیکھ چکا ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے میں ان کے دکھ درد سے بھی واقف ہوں، کس طرح وہ عروج سے زوال پہ آئے، کس طرح وہ لوگ اتنی بڑی سلطنتوں کو چھوڑ کر سڑک پہ آ گئے ہاتھ میں کشکول تھامے۔ تو یہ چیز بھی مجھے پتہ ہے، کس طرح مسلمان جو ہے جو کل تک بادشاہ تھے وہ گرد مذلت چاٹنے پہ مجبور ہوئے، یہ چیز بھی مجھے واقف ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ قرطبہ کا، ترکی کا، سلطنت عثمانیہ کو میں نے بنتے بکھرتے، اس کا شیرازہ بکھرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کے علاوہ میں نے تمام چیزیں میں آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ مجھے صرف فتوحات مت سناؤ۔ حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز۔ حکمت مغرب یعنی اہل یورپ کی چال بازیاں، ملت مسلمانوں کی۔ فرماتے ہیں کہ کفار کی، اہل یورپ کی چال بازیوں سے مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز۔ مسلمانوں کو انہوں نے سونے سے تشبیہ دی ہے۔ فرمایا کہ جس طرح سونے کو، گاز کے دو معنی آتے ہیں، ایک معنی کینچی کا بھی آتا ہے اور ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ وہ کیمیکل جس سے سونا پگھلایا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو مغرب نے جو اپنی اتنی محنت کی ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان جو اتنے قیمتی لوگ ہیں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، انہیں بانٹ دیا جائے، صرف رنگ، نسل، زبان، قوم، قبیلے کے اور ان کا آپس کا جو اتفاق اور اتحاد ہے جس کے ذریعے وہ لوگ حکومت کرتے تھے، وہ سارا کا سارا اتفاق و اتحاد ختم ہو جائے۔ تیسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلماں کا لہو۔ ہو گیا، مانند کہتے ہیں کی طرح، آب ارزاں سستے پانی، یعنی پانی جس طرح سستا ہے اسی طرح مسلمانوں کا لہو بہنا بھی اتنا سستا ہو گیا ہے کہ جس طرح منظم طریقے پر اور جس طرح مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ تو مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانا راز۔ مضطرب ہے تو یعنی تم بھی پریشان تو ہو، لیکن تمہارا دل جو ہے وہ مان نہیں رہا کہ ہمارے بربادی کے اور ہمارے اس طرح لٹ جانے کے، ہمارے بکھر جانے کے، ہمارے اس طرح کے حالات کا ذمہ دار کون ہے، اس راز کو تم نہیں جانتے۔ اس شعر میں یہ فرمایا ہے کہ اتنے بڑے بڑے جو تنظیمیں ہیں، جو انسانی حقوق کے علم بردار ہیں، نام نہاد، اور جو ہیں ان کی مجرمانہ خاموشی مسلمانوں کا خون بہنے پر یہ قابل تشویش ہے
کہ مسلمانوں کا ویسے تو کسی ایک چھوٹے سے جانور پہ بھی ظلم ہو جائے یا کوئی تکلیف پہنچے تو اس پہ بھی روڈوں پہ نکل آتے ہیں، لیکن بڑی بڑی آوازیں وہ صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا اس طرح خون بہایا جا رہا ہے ملکوں میں، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، تو اس پہ مسلمانوں کا خون ایک پانی سے زیادہ سستا ہو گیا ہے، لیکن اس پہ سب خاموش ہیں جتنی بڑی انسانی حقوق کی تنظیمیں۔ چوتھے شعر میں فرماتے ہیں ربط و ضبط ملت بیضاء مشرق کی نجات، ربط و ضبط ملت بیضاء مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر۔ فرماتے ہیں کہ ربط و ضبط کہتے ہیں آپس کے تعلق، اتفاق، ملت بیضاء مسلمان، یعنی مسلمانوں کے آپس میں اتحاد و اتفاق ہی میں مشرق کی نجات، یعنی ہماری ایشیا والوں کی نجات اسی میں ہے، مسلمانوں کی بھلائی خیر خواہی اسی بات میں ہے کہ ہم لوگ آپس میں اتفاق اور اتحاد کر لیں۔ ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر، یعنی ہم لوگوں نے، مسلم ممالک نے آپس میں اتفاق اور اتحاد چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے ہم ٹوٹے ہوئے ہیں اور بکھرے ہوئے ہیں، جس میں ہماری نجات ہے ہم اس راستے کو چھوڑ چکے ہیں۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر، یعنی حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے اور ان کی نگہبانی اور نگرانی کے لیے تمام کے تمام مسلمان ایک ہو جائیں، ایک ہی اتفاق اور اتحاد پہ قائم ہو جائیں۔ کہاں سے لے کر؟ نیل کے دریائے نیل جو ہے وہاں سے لے کر چین کے شہروں تک، یہاں تک تمام کے تمام مسلمان جو ہیں وہ ایک بن جائیں، آپس میں اتحاد اور اتفاق کر لیں، اسی میں کیا ہے انہی کی بقا ہے اور اسی میں ان کی عزت ہے۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا، جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا اعرابی والا گہر۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی رنگ و خون آپس میں اپنی نسل، قوم، قبیلے کو مقدم رکھ کے اس طرح چلے گا کہ دوسروں سے فرق کرے گا تو وہ مٹ جائے گا، یعنی کہ اپنے دین پر اور اپنے اسلام پر، اپنے وطن پر، اپنے قبیلے کو جو ترجیح دے گا، جو سبقت دے گا، تو وہ شخص جو ہے ان کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ وہ چاہے پھر بڑے بڑے قبائل ترکی کے بڑے بڑے خیموں میں رہنے والا ہو یا عرب ممالک کا رہنے والا کوئی باشندہ ہو، کوئی عربی ہو، جو بھی اس طرح کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبے میں فرما دیا تھا کہ سب سے معزز اور محترم وہی ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت، کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ جو برتری اس طرح کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر، تو فرمایا کہ وہ مٹ جائے گا۔ نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گزر۔ فرمایا کہ اگر مسلمان نے مذہب کے اوپر اپنی نسل کو، اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو، اپنی قوم کو، اپنی پہچان کو جو ہے وہ مقدم کر لیا کہ نہیں میں فلاں ملک کا نہیں ہوں، میں فلاں قوم سے ہوں، میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، اور خود کو جو ہے دوسروں سے برتر اور اعلیٰ جانا، تو فرمائے کہ اڑ گیا دنیا سے تو مانند رہ کے راہ خاک رہ گزر، یعنی پھر تو جیسے مٹی جو ہوتی ہے، جیسے غبار ہوتا ہے راستے میں، کیسے کوئی گاڑی گزرے یا ہلکا ہوا کا جھونکا آئے تو ایسے وہ اس کے ساتھ ہی اڑتا جاتا ہے، کبھی کہیں جاتا ہے، کبھی کہیں جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح ہی پھر اگر تم نے خود کو اس طرح امتیاز بخشا، خود کو جدا کر دیا سب سے کہ میں نہیں، میں بہتر ہوں، میں فلاں قبیلے سے ہوں، میں فلاں قوم سے ہوں، تو کہا کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی، تمہاری کوئی بھی حیثیت نہیں رہے گی، کیونکہ تم ایک مختصر سی جماعت ہوگے، مختصر سا صرف اپنا قبیلہ ہوگے۔ اگر تم پورے قوم کے ساتھ ہوگے تو پھر تم ایک بہت بڑی قوم ہوگے۔ تو اس چیز کو بتایا انہوں نے اس سبق میں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اس پر مسلمانوں کی زبوں حالی اور ان کے متعلق کی گئی مغرب کی سازشیں، اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ یہ سبق جو ہے
علامہ اقبال رحمہ اللہ کی کلیات سے لیا گیا ہے۔ سبق مکمل ہوا۔ اللہ نگہبان۔